دنیا سکون میں تھی، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ پہاڑوں کے پیچھے قید ہے ایک ایسا عذاب جو انسانیت کو نگل جائے گا۔ ایک قوم جو پانی کے دریا پی جاتی ہے، جو پہاڑوں کو چیر دیتی ہے اور جسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین کانپے گی، آسمان چیخے گا اور ہر انسان پناہ ڈھونڈے گا۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ وہ سچ ہے جسے جان کر تمہاری راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ یہ ہے یاجوج و ماجوج، قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا فتنہ۔ ناظرین، اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یاجوج و ماجوج وہ قومیں ہیں جن کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں آیا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک خاص وقت کے لیے روکا ہوا ہے۔ ان کی فطرت میں بغاوت، فساد، قتل و غارت اور تباہی شامل ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے اور ایک باقی تمام انسانیت میں سے۔ اس سے ان کے ہجوم اور خوفناک طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی جسمانی ساخت کے متعلق بھی کچھ روایات میں آیا ہے کہ وہ چھوٹے قد، چوڑے چہروں، چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور گھنے بالوں والے ہوں گے اور ان کی زبانیں عجیب ہوں گی جو عام انسانوں کو سمجھ نہ آتی ہوگی۔ جب حضرت ذوالقرنین ان پہاڑوں کے درمیان پہنچے جہاں یہ قومیں فساد مچاتی تھیں تو وہاں کے مظلوم لوگوں نے مدد کی فریاد کی۔ وہ لوگ نہایت ہی سادہ، نیک دل اور خوفزدہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک لگا سکتے ہیں؟ ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے انکار کیا کہ وہ کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے۔ پھر انہوں نے ایک دیوار تعمیر کرنے کی تیاری کی۔ وہ دیوار عام پتھروں یا مٹی کی نہیں تھی بلکہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، انہیں پہاڑوں کے بیچ رکھا گیا اور آگ جلا کر انہیں تپایا گیا۔ پھر جب وہ سرخ ہو گئے تو پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈالا گیا۔ یہ سب کام کئی دنوں میں مکمل ہوا اور اس کے بعد ایک ایسی مضبوط اور عظیم الشان دیوار کھڑی ہو گئی جس کے بعد یاجوج و ماجوج سر نہ اٹھا سکے، نہ وہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور جب اس کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا۔ یہ دیوار اس قدر مضبوط تھی کہ صدیوں تک وہ قومیں قید رہیں۔ وہ روزانہ اس دیوار کو کھودتے لیکن جب وہ قریب ہوتے تو شام ہو جاتی اور اگلے دن وہ دیکھتے کہ دیوار پہلے جیسی ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یاجوج و ماجوج دیوار کو کھودتے کھودتے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن اس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے اور اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار ویسی ہی رہے گی جہاں انہوں نے چھوڑی تھی۔ پھر وہ دیوار کو مکمل طور پر گرا دیں گے اور دنیا میں ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وہ زمین پر ہر اونچائی سے اتریں گے، پانی کے بڑے بڑے دریا، جھیلیں اور نہریں پی جائیں گے، یہاں تک کہ پیچھے سے آنے والے کہیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ان کے دلوں میں نہ کوئی رحم ہوگا، نہ انصاف، نہ ہمدردی، نہ خوف خدا۔ وہ ہر شے کو تباہ کر دیں گے۔ انسانیت کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی۔
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرف پناہ لیں گے۔ اس وقت دنیا کے کسی لشکر، کسی ہتھیار، کسی فوج اور کسی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت نہ ہوگی کہ ان کا سامنا کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہاڑ پر محصور ہوں گے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا۔ ان پر بھوک اور پیاس کا ایسا وقت آئے گا کہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان یاجوج و ماجوج پر ایک ایسی بیماری نازل کرے گا جو ایک ہی رات میں ان سب کو ہلاک کر دے گی۔ ان کے جسم زمین پر پڑے رہیں گے، زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ آسمان سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش نازل کرے گا جو زمین کو دھو کر پاک کر دے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے امن قائم ہوگا، زمین سے برکت نکلے گی، اناج بڑھے گا، جانور خوش ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور دنیا میں ایسا سکون آ جائے گا جیسا پہلے کبھی نہ آیا ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کا قصہ انسانیت کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جب چاہے دنیا میں کسی مخلوق کو روک دے اور جب چاہے آزاد کر دے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے دنیا پر خوفناک فتنوں کا نزول ہونا ہے اور ان میں سب سے بڑا فتنہ یاجوج و ماجوج کا ہوگا۔ آج ہمیں جو دنیا میں سکون میسر ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور ہر وقت توبہ اور استغفار میں مشغول رہیں، کیونکہ جب یاجوج و ماجوج جیسے فتنہ انگیز گروہ دنیا میں نکلیں گے تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، جنہیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ باقی سب کے لیے دنیا تنگ ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس قصے سے ڈرنا بھی چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے تاکہ ہم اس وقت آنے والے فتنے سے محفوظ رہیں اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر وہ اپنی خاص رحمت فرماتا ہے۔